ایک دن فرعون اپنے محل میں چین کی نیند سو رہا تھا کہ اچانک گھبرا کر اٹھ گیا۔ اس نے ایسا خواب دیکھا کہ اس کی نیند کو اڑا کر رکھ دیا۔ خواب دیکھنے کے بعد اس نے اپنے محل میں تمام نجومی کو اکٹھا کیا۔ فرعون نے نجومی کو خواب بتایا۔ بیت المقدس سے آگ ظاہر ہوئی ہے جس نے تمام چیزوں کو جلا کر رکھ دیا ہے۔ نجومیوں نے خواب کی تعبیر نکالی اور فرعون کو اس خواب کی تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ فرعون نے سن کر اپنے بندوں کو حکم دیا کہ ہر گھر کی نگرانی کی جائے۔ اسرائیلی بستیوں کے گلی کوچوں میں فرعونی سپاہی گھر گھر تلاشی لیتے اور معصوم بچوں کو قتل کر دیتے۔ یہی وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل کی بستی میں 2 بچے پیدا ہوئے جو فرعونی سپاہی سے بچ گئے تھے۔ ان میں سے ایک کی ماں نے اللہ کے حکم پر اپنے لختے جگر کو ایک ٹوکری میں لٹا کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا اور یوں وہ بچہ فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ دوسرے بچے کی ماں نے فرعونی سپاہیوں کے ڈر سے بچے کو پہاڑ کے ایک غار میں بند کر دیا۔ اتفاق سے دونوں بچوں کا نام موسیٰ تھا۔ فرعون کے محل میں پہنچنے والا بچہ موسیٰ بن عمران تھے جن کی پرورش محل کے عالیشان ماحول میں فرعون کے ہاتھوں ہوئی تھی، جبکہ دوسرے بچے کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ پہاڑ کے بند غار میں اس کی پرورش حضرت جبریل امین نے کی۔ فرعون کی سرپرستش میں پلنے والا بچہ نبوت کے منصب پر فائز تھا اور جبریل کے ہاتھوں پروان چڑھنے والا بچہ بدی کی علامت بن کر تاریخ میں برے الفاظ سے یاد کیا جانے لگا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا۔ اپنی انگلی پر شہد مکھن لاتے اور اسے چٹا دیتے، یہاں تک کہ وہ غار میں ہی پل کر بڑا ہو گیا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ اس نے اپنے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی کفر میں لگا دیا اور وہ گائے کی عبادت کرتا۔ جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر چلے جائیں، اور فرعون کو جب پتہ لگا تو ان کا تعاقب کیا۔ سب لوگ دریا نیل کے کنارے پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے سمندر پھاڑ کر سمندر میں راستہ بنا دیا۔ بنی اسرائیل اور موسیٰ نے وہ راستہ پار کر لیا، لیکن جب فرعون اور اس کا لشکر دریا میں آیا تو اللہ نے دریا کو حکم دیا اور وہ سمندر آپس میں مل گیا تو فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا، اور پھر اللہ کا حکم ہوا کہ سب مصر میں واپس آ جائے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے تمام خزانے اور محل بنی اسرائیل کے سپرد کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ فرعون دریا میں غرق ہو چکا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے کچھ لوگ اس کے غرق ہونے پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ کے حکم سے دریا نے اس کی لاش کو باہر خشکی پر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آج ہم تیری لاش کو پانی سے نکال لیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے باخبر ہیں۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا لیا تاکہ آسمانی کتابیں دے سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی ہارون کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر چلے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو یہاں سامری کو موقع مل گیا بنی اسرائیل کو بہکانے کا۔ سامری نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا، تم لوگوں کے پاس فرعونی قوم کا بہت سا زیور ہے، جبکہ تمہارے پاس اپنا بھی سونا ہے۔ قبطیوں کا سونا تم پر حلال نہیں ہے۔ میرا مشورہ ہے اس حرام مال سے تم کو جان چھڑا لینی چاہیے۔ اس نے لوگوں سے سارا سونا جمع کر لیا۔ اس نے لوگوں سے سارا سونا جمع کر کے اسے پگھلایا اور بچھڑا بنانے میں مصروف ہو گیا۔ بچھڑا تیار ہو گیا۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ جب اس میں ہوا داخل ہوتی تو یہ بیل کی آواز نکالتا۔ اس مصنوعی آواز سے اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا۔ سامری کہنے لگا، یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی۔ ہارون علیہ السلام نے جب انہیں شرک کرتا دیکھا تو انہیں بہت روکا، وہ لوگ نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ اے موسیٰ، سامری نے تیرے قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے توریت کی تختیاں لے کر واپس آئے اور قوم کو بچھڑے کی پرستش کرتے دیکھا تو یہ دیکھ کر وہ سخت غصے میں آ گئے اور ہارون علیہ السلام کو جھنجھوڑنے لگے۔
موسیٰ علیہ السلام نے نہایت غصے کی حالت میں اپنے بھائی کی داڑھی اور سر پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ہارون علیہ السلام نے انہیں سارا ماجرا بتایا۔ قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے۔ سامری نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم نے یہ شرک کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے یہ اپنے نفس کو ابارنے کی وجہ سے کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی اور وہ سخت بیماری میں مبتلا ہو گیا اور لوگوں کو اپنے قریب آنے سے روکتا اور کہتا کہ مجھے نہ چھونا۔ اگر جو اس کے قریب جاتا تو وہ بھی سخت بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بچھڑے کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں اڑا دیا۔